ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو خوش آمدید. اور آج جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہ بتاؤں, جو میری مہمان موجود ہیں نا, وہ وقت نیوز کی امیجیٹ فیملی کا حصہ ہیں. ہماری ایک ایسی پیاری اینکر جن کو آپ وقت نیوز پر ایک پروگرام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, دی ادر سائڈ, اور وہ ایسا ادر سائڈ دکھاتی ہیں نا لوگوں کو کہ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور میں بہت خوش ہوتی ہوں یہ بات کہتے ہوئے, کیونکہ میں ہمیشہ خواتین کے حوالے سے پروگرامز کرتی ہوں, خواتین کی بات کرتی ہوں, تو لوگ مجھ پہ انگلی بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ نا بہت ہم جنس کی بات کر رہی ہوتی ہے. جب ایک عورت اپنا کردار ادا کرتی ہے, ایک بیٹی ہوتے ہوئے ایک اچھا اینکر کا کام کرے, یا جو بھی اس کی ذمہ داریاں, چاہے صحافتی ہیں چاہے گھریلو ہیں, جب وہ ان کو نبھاتی ہے تو وہ ایک کمپلیٹ پکچر دیتی ہے ایک عورت کی, جو اس معاشرے کو ملنی چاہیے. ہمارے چاہے پاناما پیپرز ہوں, ہیئرنگ ہو رہی ہو, دھرنے ہو رہے ہوں, یا اچھا مزاج ہو, ان تمام چیزوں کو جو ہے یہ کور کر رہی ہوتی ہیں. اور ایک شہر سے دوسرے شہر جانا, مختلف لوگوں سے ملنا, کہیں بام بلاسٹ ہو گیا ادھر پہنچنا, کوئی اچھی خبر ہے اس کو دینا, بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے صحافت کرنا. اور وہ بھی ایک عورت کے لیے جو ہے یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. پہلے تو میں سلام پیش کروں گی ان تمام خواتین کو جو پاکستان میں جرنلزم کر رہی ہیں, کیونکہ جنگی ماحول ہے یہاں پر, اور یہاں پر جرنلزم کرنا ایک بڑی بات ہے. تو جرنلزم سے ان کا تعلق ہے, لیکن ہماری فیملی کا ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت حصہ ہے. جب اسکرین پر آتی ہیں تو وقت کا لوگو سج جاتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں علینا شیخی. السلام علیکم. السلام علیکم ثنا, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور. اتنے خوبصورت الفاظ, اتنے پیارے کمپلیمنٹس آپ نے دیے, even though I don't deserve it, but thank you so much. More. آپ کیسی ہیں؟ بہت اچھی. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں وقت ٹی وی کے مارننگ شو کا آج حصہ بنی ہوں, اینڈ اٹس گڈ ٹو بی آن دی ادر سائڈ آف دی صوفہ. یس, کہ اب اکثر ادر سائڈ ہوا ہے نا. بالکل, اکثر ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اب مجھے یہاں پہ بیٹھ کے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ اب آپ مجھ سے سوال کریں گی اور میں اگر جواب دے سکی تو وہ پریشر نہیں ہے نا, وہ جو پریشر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی لائف میں آج جو ہے نا انسان کو ریلیکس, جس شخص کو آپ نے ہمیشہ دوسروں سے سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہمیں لگتا ہے ایسے لوگ بڑے غصے والے ہوتے ہوں گے نا, زندگی میں بھی ہر وقت اسٹک لے کے گھومتے ہوں گے. تو آج آپ کو علینا کی لائف کی ادر سائڈ جو ہے وہ آپ کو جاننے کو ملے گی. اچھا علینا, آر یو اے مارننگ پرسن؟ well, when you enter this field you have to become responsible. اور یہ جو ہمارا کام ہے وہ رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہمارے شولڈرز پہ ڈال دیتا ہے. even though I was not a morning person, اور اگر مجھے ایک چانس دیا جائے I would not want to be a morning person. صبح اٹھا بہت مشکلوں سے جاتا ہے, لیکن جب کام ہوتا ہے, جب ہماری ریکارڈنگز ہوتی ہیں, جب اگر ہمیں ریکارڈنگ کے لیے مجھے فار انسٹنس شاور جا کے کوئی ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے, صبح 6 بجے, ایٹ ٹائمز وی لیو ایز ارلی ایز پاسبل, 5 بجے صبح, 6 بجے صبح, تو اس کے لیے آپ کو کچھ بھی ہو جائے, مطلب آپ کو ایک بنانا ہے, کیونکہ آپ پروفیشنل ہیں, آپ کو نبھانا پڑتا ہے. سو صبح اٹھ کے, جس طرح اب میں ہوں, مجھے اٹھ کے مجھے پتا ہوتا ہے کیا کچھ کرنا ہے رات کو پہلے, لیکن صبح اٹھ کے تیار ہونا ہے, میک اپ کرنا ہے, یہاں بیٹھنا ہے, لگ رہا ہوتا ہے بڑی فینٹیسائز لائف ہے, بٹ اٹ سیلف یہ ایسی نہیں ہوتی. علینا کی مارننگ کیسے ہوتی ہے؟ اخبار کیا ہو رہا ہے نیوز میں, کیونکہ ہمارے یہاں تو بیک ٹو بیک اتنے ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں, تو صبح اٹھتے ہی اخبار کی روٹین کیا ہے؟ اخبار پڑھتی ہو؟ ایبسلیوٹلی, صبح اٹھتے ہی ایک تو چونکہ ایک ہوتا ہے شادی سے پہلے کی لائف اور ایک ہوتا ہے شادی کے بعد کی لائف. شادی کے بعد کی لائف وین یو ورکنگ, بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, خود سے ہی ہر چیز کرنی ہوتی ہے. صبح اٹھ کے ناشتہ بھی اپنا خود بنانا ہوتا ہے, اور اخبار لے کے پھر بیٹھتی ہوں. اخبار کا تقریباً میں دن میں 7 سے 8 اخبار, انگلش اردو, اس کا اچھی طرح ڈیٹیلڈ ایک جائزہ لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنی آگے کی پھر ہماری روٹین اسٹارٹ ہوتی ہے. اچھا, تو مطلب کچن سے بھی تعلق ہے؟ ایبسلیوٹلی. کتنا تعلق ہے؟ چائے بہت زیادہ؟ شادی سے پہلے, کیونکہ اب پوسٹ میرج میرے لائف میں بہت چینجز آ چکی ہیں, بٹ بیفور میرج وہ سب اماں کر دیتی تھیں. لیکن کوکنگ کا شوق ہے اوکیجنلی, اینڈ بیفور میرج بہت اوکیجنلی بنایا بھی کرتی تھی, ڈشز بنا لیتی تھی, مسالے وغیرہ آلریڈی ہر چیز بازار میں اویلیبل ہوتی ہے, بٹ انٹرسٹ ہوتا تھا, ریسیپیز فالو کرتی تھی. بٹ ابھی وین یو لیونگ آن یور اون, اب مائیں نہیں ہوتی پیمپر کرنے کے لیے, تو پھر آپ کو سب چیز خود کرنی ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر وہ میں اب تو مطلب میری کوکنگ تھوڑی کافی امپرووڈ ہو گئی ہو. ایون though my husband says کہ تم جو بھی بناتی ہو اور جلدی میں بناتی ہو وہ
for some reason अच्छा experiment हो जाता है, अच्छा end up हो जाता है. स्वीटी बना के दे दे एक शख्स आपको, बहुत बड़ी बात होती है ये. और आप देखें जिनको आप रात के स्लॉट पर प्राइम टाइम पर प्रोग्राम करते हुए लोगों को देख रहे होते हैं, वो जब एक औरत होती है ना तो उसके लिए पहले घर होता है और बाद में सारी चीज़ें होती हैं. तो वो मैं आपको वो अदर साइड दिखा रही हूँ अलीना की, कि लोगों को लगता है ना कि जो टीवी पर आ रही होती हैं ख़वातीन वो बस शायद घर में यूं करके बैठी रहती हैं. ऐसा नहीं है, वो बल्कि ज़्यादा काम कर रही होती हैं घर पे, सारी चीज़ें उनको पूरी करनी होती है. I tell you an interesting story. यहाँ मेरे in-laws में there were certain people जिनकी मुझसे मुलाकात नहीं हुई थी जब, तो वो कुछ खवातीन थी और उन्होंने मुझसे बार बार पूछा. I invited them over. मैंने कहा आप आए मेरे साथ, हमारे साथ खाना खाएं. और डिनर पे इनवाइट किया तो उन्होंने मुझसे पहले पूछा अच्छा आप कुकिंग कर लेती हैं, कुकिंग कर लेती हैं, बार बार अश्योर किया अपने आप को भी. और शायद जानना चाह रही थी कि मैं, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ एंड एवरीबडी न्यू. अच्छा, कौन आया था? सास, नंदे, ये लोग सब आए? चाय की ट्रे लेके गई थी? Not really. चलो शुक्र है. I got married in the family. तो वो वाला एक उस फेज से नहीं गुजरना पड़ा. लेकिन कुछ एक्सटेंडेड मेरे हस्बैंड की फैमिली में कुछ इन-लॉज थे जिनसे मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही थी आफ्टर मैरिज. तो फिर मैंने जब उनको इनवाइट किया तो वो मुझे पहले तो मैं जिस तरह कह रही हूँ कि पहले तो बार बार वो पूछती रही कि आप खाना बना लेती हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा एक साइड जिस तरफ देखा था जो कि काम और टीवी और शोज हो रहे हैं और इधर जा रही है किसी सिटी से उस सिटी. तो मैंने कहा कि नहीं मैं बना ही लेती हूँ, तो मतलब गुजारा जो भी हो. बट व्हेन दे केम ओवर, मैंने डिनर पे आई मेड बिरयानी, आई मेड चिकन कढ़ाई, आई मेड चाउमीन. तो 3 डिशेस तो मैंने रखी थी. एपेटाइजर्स में आई मेक पेरी बाइट्स, जो चिलीज को. अब हमने तो नहीं खाए तो हमें तो पता नहीं है. आपने आना है मेरी तरफ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. मैं जब ये पेरी बाइट्स खा के आऊंगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अलीना जो है वो कितना अच्छा खाना बनाती है. और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम अलीना कराची आएंगी तो हम अपने किचन में जो है वो अलीना से पेरी बाइट्स बनवाएंगे. ठीक है, ये प्रॉमिस हो गया, ये कमिटमेंट हो गया. ज्यादा कोई मुश्किल खाना नहीं, सिर्फ पेरी बाइट्स. वो आपको अंदाज से ही पता चल जाएगा कि कितना अच्छा जो है वो अलीना खाना बनाती है. अच्छा अलीना, जितना मेरा क्योंकि मेरी और अलीना की आज फर्स्ट जो है वो मीटिंग है, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि इतनी सोशल है माशाल्लाह, इतनी अच्छे से जो है ना वो जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं. मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं जैसे फर्स्ट टाइम. I think the entire credit goes to the host. You're such a beautiful host. आप अपने shows पे, because we always follow वक्त टीवी का मॉर्निंग शो, और आप जितना कंफर्टेबल अपने गेस्ट को कर देती, तो मुझे लग रहा नहीं है कि मैं पहली दफा इस सोफे में बैठी हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मैं आपको बहुत अरसे से जानती हूँ और मुझे बहुत आने का अब दिल है कि मैं बार बार इस चीज का बस. अब आप जब आएंगी मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा तो मैं नेक्स्ट डे के लिए आपको लाइन अप कर लूंगी. अच्छा बताओ, कितनी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है अब, क्योंकि जब आप फैमिली लाइफ शुरू हो जाती है, पहले अम्माओं को तो हम डील कर लेते हैं ना कि अम्मा को पता होता है कि मेरी बेटी है ही ऐसे, लेकिन अब जब अपनी फैमिली लाइफ शुरू हो गई, अब जब हस्बैंड है और आप कमांड कर रहे होते हो उनको भी, ये करना है वो करना है, एक फ़ोन पर लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, जब अपनी लाइफ शुरू होती है तो उस टाइम इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है. अलीना ने किया ऐसे कंट्रोल? वेल यस, ये मेरे अंदर एक नेगेटिव, मैं इसको नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, क्योंकि आपने जिस तरह से मेंशन किया कि आप जब वर्क कर रहे होते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, आप अपनी टीम को लेके चल रहे होते हो, आप डायरेक्ट करते हो, आप डिक्टेट करते हो. एट टाइम्स कुछ चीज़ नहीं होता है, लेफ्ट राइट कुछ चीज़ होती है, यू गेट वेरी मतलब डिसअपॉइंटेड, और फिर आपका वो एक चीज़ निकलता भी है, एक गुस्सा निकलता भी है टाइम. इवन दो कि मेरी टीम माशाल्लाह से बड़ी कंफर्टेबल है मेरे साथ, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करती. आपको एक फैमिली की तरह लेके सबको चलना पड़ता है, चाहे वो मेरे कोऑर्डिनेटर्स हो, चाहे वो मेरे प्रोड्यूसर्स हो, चाहे वो मेरे रिसर्चर हो. आपको इकट्ठे सबको लेकर चलना पड़ा होता है. हमारे लिए जिस तरह इस्लामाबाद की भी ऑफिस के तमाम एनवायरनमेंट जो है वो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जो है वो हमारे एक हिस्सा है एक जिंदगी का. तो वो उसमें एक काम की जब बात आती है तो फिर उसमें एक टेम्परामेंट जाहिर है फ्लक्चुएट करता है बिकॉज ऑफ जो भी नौयत होती है हमारे काम की. बट वर्क के बिसाइड्स मेरी घर की लाइफ में डोमिनेटिंग वो चीज थोड़ा नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि एट टाइम्स आती है एंड देन यूर वर्किंग, आपकी वो आपकी रूटीन बन चुकी होती है, एंड आपके हस्बैंड भी वर्क कर रहे होते हैं, उनकी भी अलग वर्क लाइफ की फ्रस्ट्रेशन होती है. अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड इज वेरी इजी गोइंग माशाल्लाह एंड वेरी कोऑपरेटिव, और हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे को माशाल्लाह अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो वो अच्छा अभी तक आर्गुमेंट भी होता है कितना हो गया शादी को? It's going to be 4 years माशाल्लाह. तो जब हो जाता है, हर घर में होता है ना, जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये मोहब्बत की अलामत है. यस. तो फिर सॉरी कौन कहता है?
अलीना कहती है सॉरी या अलीना कहती है नहीं आगे से सॉरी आ जाएगी तो मैं इंतजार करती हूँ? There are times when I do, but बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, और ये शायद वो डोमिनेटिंग उसका एक हिस्सा probably है. लेकिन my husband, I know this for a fact that he has to be in the commanding position. मैं चाहे वर्क कर रही हूँ और मेरा एक अपना एक इंडिविजुअल मेरा प्रोफाइल है या मैं जैसे भी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कुछ चीजें जो है, कुछ कमांड्स मेरे हस्बैंड की तरफ से होने चाहिए, घर के तमाम वो निजाम और चीजें, एंड आई लुक अप टू हिम कि कुछ चीजें हैं जो उनके हाथ जो वो डिजर्व करते हैं, वो जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो आपको उनको देनी चाहिए. और कभी कभी आपको अच्छा भी लगता है कि कोई आपको रोके, कोई आपको मना करे, कोई आपको पूछे. ये इतना खूबसूरत पार्ट होता है आपकी लाइफ का, और अगर ये आपकी जिंदगी में रहता है तो आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. पैम्पर वाली फीलिंग. बिल्कुल, बट आई वांट हिम टू बी ऑन द ड्राइविंग सीट. यस. और ये है कि घर के मामला जहाँ पे मेरा वो डोमेन में आती है जो चीजें, he does not interfere कि घर की चीजें हैं, घर के किस तरह के कमांड्स हैं, उनकी जो उनकी डोमेन में जो चीजें हैं, आई डोंट इंटरफेयर. तो फिर वो चीजें चली जाती हैं. होम मिनिस्टर होता है, उस पे और कोई बात नहीं हो सकती. अच्छा अलीना, ये बताओ इस स्क्रीन पर आने का एक्सपीरियंस जो था वो कैसा था? वो ड्रीम किया था कि मैंने स्क्रीन पर ही जाना है? क्योंकि हम लोग तो बड़े इमोशनल लोग हैं ना, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ड्रीम्स. आप जब मैट्रिक भी कर रहे होते हो या आपकी स्कूलिंग चल रही होती है तो ये होता है मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है. तो अलीना ने क्या ड्रीम किया था? स्क्रीन पर आना ड्रीम था, ये इंसिडेंट था कि हो गया? I think I ended up accidentally. मैं यूनिवर्सिटी BA ऑनर्स कर रही थी लिटरेचर में, और मेरी पढ़ाई के बीच में ही टूवर्ड्स द एंड ऑफ माय प्रोग्राम, ये जो BA ऑनर्स का था, उसके बाद जो है मुझे बार बार मेरी एक फ्रेंड थी, और मैंने चूंकि आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम इंडस टीवी, हर के मेरे ख्याल से प्रोफाइल में, क्योंकि वो पायनियर था, वन ऑफ द फर्स्ट चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स पाकिस्तान, और हर के वो रेज्यूमे पे होना बड़ा जरूरी था, बिकॉज़ दैट वाज अ मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था. वो एक ट्रेनिंग एकेडमी होता था. तो माय फ्रेंड केप्ट पुशिंग मी कि तुम आके इंग्लिश न्यूज एंकर्स के ऑडिशंस हो रहे हैं, शी केप्ट पुशिंग मी आके ऑडिशन दे जाओ. मैंने इतना सीरियसली नहीं था, बिकॉज़ आई वाज अमिड्स माय स्टडीज. तो मैंने उसके बाद मैंने कहा अच्छा चलो मैं आके दे देती हूँ. मैंने ऑडिशन दिया, दे सिलेक्टेड मी, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से आई टुक माई स्टडीज एंड माई वर्क अलॉन्ग साइड. मैं अपने क्लासेस लेती थी, क्लासेस खत्म होती थी मेरी, आई यूज टू कम डायरेक्टली टू वर्क. यहाँ पे मेरे दो स्लॉट्स होते थे इनिशियली, न्यूज़ करती थी, उसके बाद मैं घर जाती थी. तो मैं वो बहुत टायर्ड वाला, लेकिन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग. एंड व्हेन आई स्टेप्ड इनटू इट, आई टेल यू सना, मैं शुरू में सोचती थी और मैं एंकर्स को देखती थी और मैं कहती थी ये कैसे बोल लेते हैं, ये इतने फ्लो में उर्दू और कैसे बोल लेते हैं, ये इतने अच्छे प्रोग्राम्स कर लेते हैं. And then somebody, one of my seniors told me that eventually when you give this career some time, आप इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, अपनी एनर्जीज, और दिल लगा के आप आगे बढ़ते हैं, नो शॉर्टकट्स, आप एक लॉन्ग वे से आप सीखते जाते हैं. you'll end up being one of those anchors. And मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई. मैंने रिपोर्टिंग की, मैंने न्यूज़ पढ़ी हुई है. अलीना ने क्या कुछ किया ये सब हम जानेंगे, लेकिन मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, तो टीम की यहाँ कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो अलीना इस कैमरे में ब्रेक लेंगी, आप ब्रेक ले लीजिए. कहिए ब्रेक का कैसे लेंगे मॉर्निंग शो में ब्रेक? once again welcome back. सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. और जी हमारी अपनी एक मेंबर, सलाम पाकिस्तान की प्योर हमारी फैमिली मेंबर अलीना शिगरी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और मुझे पता है इनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं. तो आज आपके फॉलोअर भी जो हैं वो सलाम पाकिस्तान को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी फेवरेट जो है पर्सनैलिटी अलीना शिगरी हमारे साथ मौजूद हैं. अच्छा अलीना, ये जो आप अभी मैं आपकी पर्सनैलिटी देख रही हूँ माशाल्लाह से, वेरी इमोशनल, वेरी कमांडिंग, ज़बरदस्ती ना यूं ठक डिसीजंस लेने वाले लोग होते हैं ना ये, और कंट्रोल वाली पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है. इन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह इंडस से इन्होंने जो है अपने करियर का आगाज़ किया, उसके बाद कभी दिल किया कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ, या एंजॉय ही करती गई काम को फिर आगे, क्योंकि PTV पे भी आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए. अभी हम जिक्र कर रहे थे शकील साहब का, तो उनको भी हम रिगार्ड करते हैं. बिल्कुल, शकील साहब और ने सिखाया सोलो शोज करना. और बोलो, वो कहते थे कि आपने बोलते रहना है, आपने कहीं नहीं रुकना, और लाइव कैमरे पे कोई बात नहीं, अगर फंबल भी कर जाए, आप कहीं अटक जाती है, बट द शो मस्ट गो ऑन. और शकील साहब ने तो वाकई में, एंड शकील साहब से पहले गजनफर अली साहब, जिनकी वो ट्रेनिंग एकेडमी इंडस टीवी है, और जिन्होंने हमें बनाया, हु ऑलवेज बिलीव्ड इन अस एंड हु ऑलवेज थॉट
کہ برنگ آؤٹ دا بیسٹ ان یو. آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. غضنفر صاحب کا نام تو یقیناً ایک جو ہے نا وہ تابندہ ستارہ ہے میڈیا کے لیے, کیونکہ اس انڈسٹری سے اتنے لوگ نکلے. آپ دیکھیں آپ کو کسی ایم سی آر میں, کسی اسکرین پر, ہر چینل پر کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے وہ انڈسٹری کے لوگ ضرور ملیں گے. یہ ان کا تحفہ تھا جو انہوں نے جو ہے نا پرائیویٹ انڈسٹری کو دیا ہے, اور اللہ انہیں سلامت رکھے اور وہ ویسے ہی کام کرتے رہیں. لائف چینج ہوتی ہے بٹ انہوں نے بہت لوگوں کو جو ہے وہ بنا دیا ہے. اور اب ہم جس ادارے میں کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی ماشاء اللہ سے ایک جو کانفیڈنس آپ کو دیا جاتا ہے نا مینجمنٹ کی طرف سے, جیسے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ شاید پریشر آ رہا ہوتا ہے. علینا کتنا پریشر آتا ہے مینجمنٹ کی طرف سے؟ Not at all, Sana. To tell you the truth, not because I'm part of Waqt TV, but even if I go to some other channel, کیونکہ obviously professionals ہیں اور anchors ہیں, آپ کی life میں وہ changes, you work under different organizations, you get to learn. It's almost going to be 2 years since I'm part of Waqt TV, and I don't think I have any plans moving to any other place, because جو environment and I'll tell you the truth, جو environment یہاں جو atmosphere ملا ہے, آپ کیونکہ بہت لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی ایک تو فیمیل ہیں, میڈیا انڈسٹری کے لیے کام کر رہی ہیں, بہت لوگوں کے ڈفرینٹ پرسیپشنز ہوتے ہیں, بٹ وی آر ہیئر, ہم فیمیلز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, وی آر بریکنگ دا اسٹیریوٹائپس. میں 11 بجے رات کو, 12 بجے رات کو, ایون دو اگر اپنی ریکارڈنگ سے فری ہو کے اپنے آفس میں بیٹھی ہوں, it will be like a second home to me. Yes. خیال رکھ رہے ہیں آپ کو, لا کے چائے دے رہے ہیں, سب کچھ ہے, مطلب ایک گھر جیسا انوائرمنٹ ہے میرے لیے. گھر میرے لیے میرا ورک پلیس, دیٹ از ایکول, نو ڈفرنس. اتنا میں مطلب سکون سے ہوتی ہوں, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ آپ کی فیملی بہت اطمینان سے ہوتی ہے وہ ایٹماسفیئر دیکھ کے کہ بھائی آپ مطلب یو آر ہیپی اینڈ دیو سین دا انوائرمنٹ. اور آئی تھنک یہی کانفیڈنس ایک ضرورت بھی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں جس طرح کہتے ہیں نا مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اس طرح عورت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو آپ کے گھر سے, آپ کے فادر سے, آپ کے بھائی سے, آپ کے ہسبینڈ سے کانفیڈنس ملتا ہے, دین جو آپ کا ورک پلیس ہے وہاں پر جو آپ کے لوگ ہیں, جس طرح میں ابھی اپنے کراچی سینٹر کی بات کروں, یہاں کے بھی ٹھاکر صاحب ہیں, شجاعت ہیں, لاہور کی بات کریں وہاں پر بخاری صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, ڈار ہیں, احتشام ہیں, بے شمار لوگ ہیں جو ڈیفینیٹلی اپنا کام کریں. آپ کا اسلام آباد سینٹر ہے, سو یہ وہ تمام لوگ ہیں جب آپ کو کانفیڈنس دیتے ہیں تو یو ڈو گڈ. Absolutely, a lot of appreciation, a lot of confidence that comes from the management. اور آپ کو کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے. You want to do it, they'll encourage you, go for it. مطلب ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ پھر ایسے میں نا سنا آپ کی خود آپ ولنگ ہوتے ہیں کرنے کے لیے. اچھا کوئی ایسا انٹرویو جو خواہش ہو کرنے کی کہ یار میں نے اس پرسنالٹی کو جو ہے نا وہ اس سے جا کر انٹرویو کرنا ہے, یا میں نے اس کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ لے کر آنا ہے, وہ کر لیا ہو یا کرنے کی خواہش ہو؟ آئی تھنک پریٹی مچ ہم نے کافی کیونکہ انٹرویوز کیے ہوئے ہوتے ہیں پرسنالٹیز کے. اگر میں یہ کویشچن کو آپ کی اجازت سے ریفریز کرنے کی کوشش کروں کہ میرے لیے مشکل ترین انٹرویو یا کسی سے بلوانا, یا بلوانا بھی ان دی ادر وے, آپ کچھ سوال کر رہے ہیں بٹ آپ کو وہ جواب جو ہے نہیں ویسے ملتا, بہت مشکل. اور کچھ پولیٹیشینز ڈیفینیٹلی, میں شجاعت حسین صاحب کا نام لوں گی, چودھری شجاعت حسین صاحب, ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ پرسنس جن سے آپ سوال کریں ان کا جواب جو ہے, ہی از ون آف دا بیسٹ پولیٹیشینز, ون آف دا موسٹ سیزنڈ پولیٹیشینز پاکستان. میں اپنی رینکنگ میں اگر کوئی مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے بہترین, اگر آپ کوئی سیاستدان آپ کی نظر میں شجاعت حسین صاحب کو, چودھری شجاعت کو. اور آپ یقین کریں ان کے بعد جو ہے میرے خیال سے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب, کیونکہ ان کے آنسرز بڑے بریف اور بڑے کٹ ٹو کٹ, بڑے اپروپریٹ آنسرز ہوتے ہیں, ناٹ لاسٹنگ ناٹ مور دین 10 seconds 15 seconds, یس نو, چھوٹی سی بات ختم. ہاں, اور اس کے لیے آپ کو پراپر ریسرچ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کے سامنے گیسٹ بیٹھا ہے, آپ نے اتنا لمبا تمہیدن سوال کیا اور وہ کہتا ہے جی تو او مائی گاڈ یہ کیا ہے. سو ایسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں بھی اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پھر ہم بھی جو ہے ہمیں بھی جی کا جواب دیں. بالکل, اینڈ دین آپ کو فالو اپ کوسچنز آپ کے کیا ہوں گے وہ پھر obviously. رائٹ. سو کوئی اور ایسی خواہش کہ کس کا مجھے انٹرویو کرنا ہے جو اب تک نہ کر سکی ہو, یا کسی سے اس طرح جو بہت آپ نے سوچا ہو کہ یہ اس سے ملنے کے بعد پرسنالٹی کے پرسپیکٹیو چینج ہو جاتے ہیں. تو آپ نے جس طرح شجاعت حسین صاحب کے لیے کہا کہ وہ بڑے سیزنڈ آپ کو پولیٹیشین لگے, اور پالیٹکس میں آپ کو کون سا بڑا سیزنڈ لوگ لگتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ان کے ساتھ کام کر کے یا ان کا انٹرویو کر کے بیسٹ پرسپیکٹیو سامنے آتا ہے؟ ایسے تو میرے ذہن میں ابھی اس وقت. اچھا یہ بتا دو جن کا انٹرویو کرنے سے پہلے کے بعد سوچا ہو کہ میں یہاں آئی کیوں تھی, یہ میں نے کیا کیوں, یہ بتا دو پھر. آئی تھنک جب آپ جب اس کرسی میں اس کرسی میں ہوتے ہیں
تو دین دا گیسٹ از آنسریبل ٹو یو. اور چاہے وہ جتنے بھی اگر آپ کو ان کے ٹیمپرمنٹ سے پہلے ڈر لگ رہا ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے, they are bound to answer your questions, they are bound to give you answers. آپ وہ ایک, اور پھر ہوسٹ کی بھی ایک بات ہوتی ہے, جس طرح آپ کمفرٹیبل اپنے گیسٹ کو کر دیتی ہیں کہ دین یو نو وہ ایک فلو میں پھر وہ جواب آ رہا ہوتا ہے. تو وہ گیسٹ بھی تقریباً میں سمجھتی ہوں کہ چاہے جیسے بھی ان کے ٹیمپرمنٹ ہو, وہ بڑے وہ آرام سے بیٹھ کے وہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ دے دیں گے. But yes, matlab I would want to interview our Prime Minister definitely. And Zardari sahab. Oh, right. What goes on in his mind? Definitely ہر کسی کو جاننے کا. اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے تو ہمیں بھی ضرور بتائیے گا. یہ میرے خیال سے یہ بہت مشکل چیز ہوگی جاننا. رائٹ. سو ڈیفینیٹلی اب وہ شاید علینا جو ہے وہ مفاہمت سے کام لے رہی ہے. زرداری صاحب کا نام آیا تو مفاہمت بھی ضروری ہے نا اس پہ بھی بات. تو اس لیے علینا بالکل ان کا نام نہیں لینا چاہتی, جن کا انٹرویو کرنے کے بعد اس نے سوچا یہاں تو میں اب کبھی بھی نہیں آؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. At times you feel, ویسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ بالکل annoyed ہوتے ہیں, then you like you tell your team کہ یار مطلب غلطی ہوئی, بٹ کیا کریں, یہ ہمارا پروفیشن ہے. مطلب آپ اپنے کسی گیسٹ کو ناراض نہیں کر سکتے, آپ اپنے ٹیمپرمنٹ کو کبھی اور اپنی پچ کو کبھی ہائی اور غصے میں نہیں لے کے جا سکتے. کتنا غصہ آتا ہے علینا کو, کیا کرتی ہے جب غصہ بہت آتا ہے ٹیم پر, گھر والوں پر, ریئیکشن آتا ہے یا آ گیا ہے اب کنٹرول کرنا؟ کنٹرول کرنا بہت حد تک آ گیا ہے, اور ریئیکشن میں اگلے انسان کا ہی نقصان ہوتا ہے. اگر آپ بہت ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے دین یو لیٹر آن یو ریئلائز کہ یار یہ تو میں نے غلط کیا, کیونکہ غصے میں اگین آپ کو جو ہے وہ آپ سے کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. تو بہت حد تک میں کوشش کرتی ہوں کہ, اور کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ پی جائیں غصہ, اور کیونکہ بہت ایک ہوتا ہے نا ریئیکٹ کر کے there's no use, تو بہت حد تک پھر اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی طرف آ جاتے ہیں, ایون اگر ورک کے اس پہ ہوتا ہے تو. اچھا ایک اور نا الزام بھی لگایا جاتا ہے پرائم ٹائم کے جو لوگ شوز کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار آپ لوگ لڑواتے بہت ہو, کیوں کرتے ہو یہ پرائم ٹائم کو, لوگوں نے ڈراماز دیکھنا چھوڑ دیے, برے منہ نہیں بناؤ, سچی باتیں کہہ رہی ہوں. ہاں یہ لوگوں نے ڈرامہ دیکھنا چھوڑ دیا, انہوں نے کہا یہ پرائم ٹائم کے شوز, یہ تو دیکھو میں اوور آل ایک بات کر رہی ہوں کہ اتنی لڑائیاں, اتنے جھگڑے, ایک چیخ رہا ہے تو دوسرا سے پیچھے کہہ رہے ہیں ریٹنگ میٹر پھٹ رہے ہیں اور چکھواؤ اور لڑوا, اس طرح کی جو ہے وہ میمیکریز کی جاتی ہیں. سو یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیا مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ آئی تھنک اٹس بیکم اے نارم ان دی انڈسٹری, یہ ایک نارم بن چکا ہے, اینڈ فارچونیٹلی وقت ٹی وی ڈز ناٹ فالو دس پیٹرن. ہمارے لیے ریٹنگ سے زیادہ ایک اچھا کوالٹی کانٹینٹ کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں, جس میں ایک سینسیبل ڈسکشن ہو, جس میں ایک اچھے نوٹ پہ کنکلوڈ ہو, جس میں چیزیں بہتری کی طرف آئیں. ایون اف یو ہائی لائٹنگ سم سوشل ایشو, کوئی سوشل ایشو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہو یا ہم پولیٹیکل بات ڈسکشن کر رہے ہو, کرنٹ افیئرس کا کوئی ایشو ہو, لیکن معاملات حل کی طرف جائیں. اگر ہم اوپوننٹس کو لے کے بیٹھیں, اوپوننٹس کو مختلف پارٹیز کے نمائندوں کو لے کے بیٹھیں, تو پھر ایک معاملے ہمارے جس طرح ہمارے ورک کے ریلیٹڈ ہمارے جب کانفرنسز اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, دیٹس پارٹ آف یور لائف, اینڈ میرا تمام وہ جو میرا پروفائل ہے دیٹس ویری سیریس. ایگزیکٹلی. اور آپ پرائم ٹائم کے جو شوز ہیں اس میں آپ کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ سوٹ بھی نہیں کرتا آپ کو. آپ جس طرح کی پروگرامنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اپنا ایٹیٹیوڈ ویسے ہی جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے, وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس ٹائم اسکرین کا. بٹ ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ ویسے ہی ہیں. اس لیے میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ پلیز کسی کو دیکھ کے ججمنٹل نہ ہوں, کوئی کس سچویشن میں ہے, کوئی کیا کام کر رہا ہے, ہم فوراً آسانی سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ تو بہت ہی روڈ ہے, اس کا تو نخرہ ہی نہیں ختم ہوتا. کوئی آپ کو کیوں نخرے دکھائے گا, آپ اس کے گھر گروسری ڈلواتے نہیں ڈلواتے نا. تو اٹ ڈپینڈز, لوگوں کو جو ہے وہ سمجھنا سیکھیے. اماں سے یا ابا سے سب سے زیادہ دوستی کس سے؟ آئی تھنک اماں سے. اماں سے. بیکاز for the fact because my father lived in Dubai for most of his life and we were living with our mother in Karachi. تو وہ ہماری بانڈنگ اماں سے ذرا زیادہ ہوئی اور ہر چیز میں, اور اماں سے بہت دوستوں والا. اچھا علینا ماشاء اللہ سے بڑی ایکسپریسو ہے. علینا اگر ایکٹنگ کا موقع ملے, کوئی کال آئے پروگرام کے بعد کہ علینا پلے کرنا ہے یا مووی کرنی ہے, تو علینا کا کیا جواب ہوگا؟
if my work allows me, اگر کیونکہ probably کر تو لوں گی. چلے جی ہمیں جواب مل گیا. سو آپ کو ایک نیا جو ہے وہ میں نے آرٹسٹ دے دیا ہے جو تیار ہے کام کرنے کے لیے. میرے لیے پہلے میری پرائیورٹی. لیکن آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ایک پرائم ٹائم کا شو کرتے ہوئے ایکٹنگ کریں. ایک چیز چوز کرنی پڑے گی. یہ ہم نیکسٹ ٹائم جب علینا آئے گی تو پھر علینا سے پوچھیں گے کتنی کالز آئی ہیں اب آپ کیا کرنے والے ہیں. نہیں لیکن یہ فل ٹائم تو آبویسلی نہیں ہو سکے گا. نہ آپ جو ہے پارٹ ٹائم اس چیز کو کر سکتے ہیں. علینا مجھے وائنڈ اپ کرنے کا کہا جا رہا ہے. سو بہت بار کہہ چکے ہیں سو اس لیے اب وائنڈ اپ کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا. خوش رہو, اسی طرح کام کرتی رہو اور آپ لوگ بھی مسکراتے رہیے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ میں علینا سے شیئر کر سکوں. اپنا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد.